جسد اطہر کو پامال کرنے والے ملونوں کے نام۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی لاشیں کربلا کے تپتے صحرا میں پڑی تھے۔ ایسے میں عمر ابن سعد ملون نے آواز دی کہ کون ہے جو حسین کی لاش پر گھوڑا دوڑائے اور ان کی لاش پامال کرے؟ یہ بات سن کر شمر ابن ذل جوشن ملون آگے بڑھا اور اس نے امام مظلوم علیہ السلام کے بدن مطہر پر گھوڑا دوڑایا۔ اس کے ساتھ 10 آدمی اس جرم کے مرتکب ہوئے جن کے نام یہ ہیں: اسحاق ابن ہویہ، ہنس ابن مرسد، حکیم ابن طفیل، رجا ابن منقذ، عمرو ابن صبی، سالم ابن خشیمہ، واحد ابن نائم، صالح ابن وہب، ہانی ابن زبید، اسید ابن مالک۔ خیام اہل بیت میں لوٹ مار اور آتش زنی۔ جسد اطہر کی پامالی کے بعد ان بے دینوں نے اہل حرم کے خیموں کو لوٹنا شروع کیا۔ کس کے قلم میں طاقت ہے کہ اس دردناک منظر کا حال لکھ سکے؟ غریب عورتوں اور بچوں کی آہوزاری، ان کی انتہا درجے کی حسرت، غربت کا عالم، عزیزوں کی جدائی، ظالموں کے وحشیانہ مظالم، ایسے سخت واقعات ہیں کہ آدمی تصور کرے تو کلیجہ پھٹ جائے۔ جن بیبیوں نے آج تک انتہائی عزت و احترام سے زندگی بسر کی تھی، آج وہ انتہا سے زیادہ بے کس ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے شہید ہوتے ہی فوج یزید لوٹ مار کرنے کو خیموں میں گھس آئی اور جو جس کے ہاتھ لگا لے بھگا۔ بیبیوں کے سروں سے چادریں چھین لی، کانوں سے گوشوارے کھینچ لیے، خیموں میں جو کچھ بھی تھا سب لوٹ لیا۔ انتہا یہ ہے کہ بیمار کربلا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے نیچے جو چمڑے کا بستر تھا، ایک شقی وہ بھی لے بھاگا۔ عورتوں کے پیروں سے جوتے تک کھینچ کر لے گئے، گوشواروں کے لیے کان زخمی کر دیے۔ سب سے زیادہ لوٹ مچانے والا خولی ملون تھا، اس نے کئی عورتوں اور بچوں کے کان زخمی کیے۔ اسی نے بیمار امام کے نیچے سے چمڑے کا بستر گھسیٹا۔ ہائے کیا بے کسی کا عالم تھا! آفت رسیدہ بیبیاں اس وقت بے کسی میں کس کو پکارتی؟ کون تھا کہ اس وقت مصیبت میں ان کی مدد کو آتا؟ ان ملونوں نے صرف لوٹ مار ہی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ خیام اہل بیت کو جلایا بھی۔ اس وقت اہل حرم کی پریشانی کا حال کس طرح بیان ہو؟ جب ایک خیمے میں آگ لگتی تھی تو سب دوسرے خیمے میں چلی جاتی تھیں، اور جب دوسرا جلتا تھا تو تیسرے میں جاتی تھیں، یہاں تک کہ سب خیمے جل کر خاک ہو گئے اور اہل بیت سر برہنہ بے وارث اور بے کس و بے بس ہو کر خاک پر بیٹھ گئے۔ خدا کسی دشمن پر بھی ایسا وقت نہ لائے جیسا ان سیدانیوں پر آ پڑا تھا۔ راوی بیان کرتا ہے، جب ایک خیمے میں آگ لگتی تھی تو رسول زادیاں بحال تباہ اس خیمے سے نکل کر دوسرے خیمے میں جاتی، اور جب وہاں تک آگ پہنچتی تو تیسرے خیمے کا رخ کرتی۔ پس جب صرف ایک ہی خیمہ جلنے سے باقی بچا تھا تو ثانی زہرا بے تابانہ بیمار بھتیجے سید سجاد کے پاس پہنچی اور فرمایا، بیٹا سجاد، اب تم امام وقت اور حجت خدا ہو، بتاؤ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ صرف یہی خیمہ باقی رہ گیا ہے، اس صورت میں سر برہنہ باہر نکل پڑیں یا جل کر مر جائیں۔ بیمار کربلا نے پردرد آواز میں ارشاد فرمایا، پھوپھی اماں، جس حالت میں ہوں باہر نکل جائیے اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیے۔